بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنیں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوگی، اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوگی، ہنستی مسکراتی ہوگی اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش و آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے اور اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ آمین لازمی ٹائپ کیا کریں دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ جو میری بہنیں میرے ذمے اپنی دعائیں لگاتی رہتی ہیں، ان کے مسائل دیکھ کر پڑھ کر کمنٹس مجھے بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ بہت زیادہ دکھی ہو کر میری بہنیں وہ کمنٹس لکھتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صبر دے اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا اجر دے، جو آپ سہ رہی ہیں اس کا اجر دے اور آپ کی آزمائش آپ ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ پر اپنا کرم فرمائے اور آپ کو اب اس آزمائش سے نکال لے، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آمین لازمی ٹائپ کیا کریں، اور اگر کسی نے خصوصی دعا میں شامل ہونا ہو تو کمنٹ میں اپنا نام لازمی ٹائپ کر دیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ لے کر آئی ہوں، کیونکہ شوہر اور بیوی سے ریلیٹڈ بہت سارے کمنٹس ہوتے ہیں کہ شوہر پیار نہیں کرتا، شوہر محبت سے پیش نہیں آتا، کیونکہ محبت سے پیش آنا ایک بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اور یہ ہمارے مذہب میں بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس میں بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں شوہر کو کہ وہ مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھے، اس کی عزت کرے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے، چاہے وہ بدصورت بھی ہو لیکن اس کی تعریف کرے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ لیکن اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شوہر حضرات اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اور اتنے وہ کہ بس وہ بیوی کو بچوں کی حد تک ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بچے پالے گی اور گھر کے کاموں تک ہی رہے گی بس، اور وہ بیوی سے بالکل بھی اچھے سے بات نہیں کرتے۔ اکثر تو ایسے غصیلے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیویاں بات نہیں کر پاتی، بالکل بھی وہ بیچاری سہمی اور ڈری ڈری رہتی ہیں، بات نہیں کر پاتی، اپنا بالکل مقصد نہیں بتا پاتی کہ انہیں کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں۔ اور یہ دیکھیں ایک طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا انسان کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے۔ بس اللہ پاک آپ سب کو اس طرح کی آزمائشوں سے نکالے اور اللہ سے کنیکشن اپنا پکا کرنے، اپنے اللہ سے راز و نیاز کیا کریں، اپنے اللہ کو اپنی باتیں بتایا کریں، اپنے اللہ کو اپنے مسئلے بتایا کریں، انشاءاللہ سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ وظیفہ جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اسم پڑھنا ہے، بس اسم کو پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائیں گے۔ اسم کس طرح سے پڑھنا ہے، آپ اسم کو اس طرح سے پڑھنا اپنا معمول بنا لیں کہ اس کو ہر وقت آپ نے اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ اسم تلاوت کرنا ہے، اور اس اسم کو آپ نے جتنی مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ سکتا ہی ہے، پڑھتی رہیں، لیکن اگر کم سے کم آپ نے پڑھنا ہے تو وہ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے پانی اپنے پاس رکھنا ہے، اس پر بھی پھونکنا ہے، اور جو آپ نے پڑھا ہے وہ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم کر، یا اللہ میرا شوہر میرے لیے حق میں ٹھیک ہو جائے۔ اس طرح سے اپنے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اللہ پاک آپ کو ضرور سرخرو کریں گے اور آپ کو ضرور جو ہے وہ بہت زیادہ نوازیں گے، اور آپ کو آپ کے شوہر کی محبت بہت جلدی مل جائے گی۔ بس آج اگر ویڈیو آپ کو مل گئی ہے تو آپ آج سے ہی یہ وظیفہ شروع کر دیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کی منزل آسان ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودود، اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے،
اور 3 دن تو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ بہت زیادہ پڑھنا ہے آپ نے 3 دن۔ اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد درمیان میں یہ پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ میرا شوہر میرے حق میں ٹھیک ہو جائے، میری بات مانے، جس طرح میں کہوں ویسے کرے، میرے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائے۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے۔ بس آپ نے روزانہ جو ہے وہ اپنے پڑھتا ہے، اور جب تک آپ کے شوہر ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ کے ساتھ، آپ نے یہ لازمی پڑھنا ہے، لازمی آپ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ بہت قیمتی ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ ملتے ہیں اس سے اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔